السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمنا ریئیکشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایک خبر پڑھی کہ 62 افراد نے منڈی بہاؤالدین کے 62 افراد نے ایک 13 سالہ لڑکے کو ٹریکٹر کے نیچے کچل دیا، اور اس پہ بھی انہوں نے بس نہیں کی۔ اس کی ٹانگ جو ہے اٹھا کر کٹی ہوئی ٹانگ، بائیں ٹانگ جو اس کی مکمل کٹ چکی تھی، الگ ہو چکی تھی اس کے جسم سے، اس کو اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا، غائب کر دیا۔ وہ بچہ چیخ چلاتا رہا، مظلومیت کی تمثیل بنا رہا، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا۔ آخر کچھ لوگوں کو ترس آیا اور اس کو اٹھا کے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا، اور جہاں اب بھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنے سنگ دل لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی کسی کے لیے ترس نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو صرف زندگی سمجھتے ہیں اور دوسروں کی زندگی ان کے لیے حقیر ہوتی ہے؟ وہ چونٹی کی طرح ان کو مسلنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ وڈیرے، وہ 62 افراد، وہ ذمہ دار، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کیا پوری کائنات کو خرید لیا ہے کہ جہاں ان کی لاٹھی اور ان کی بھینس والا حساب کہ جس کی لاٹھی جس کی بھینس اس کی لاٹھی؟ یہ لوگ جو ہیں اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو گرفت میں لے سکے۔ کب تک یہ مظلوم جو ہیں وہ اس چکی میں پستے رہیں گے اور یہ لوگ جو ہیں ظلم کرتے رہیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، ہمارے ساتھ مسائل کیوں بنتے ہیں؟ لیکن ان کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، دراز کی ہوئی ہے۔ جس دن اللہ نے ان کی رسی کھینچی نا، یہ منہ کے بل گریں گے۔ نہ ان کی دنیا ہے، نہ ان کی آخرت ہے، کہیں بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو بے ضمیر ہو چکے ہیں، جو ایسے لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، منہ پہ چپ کا بند لگائی رکھ بیٹھے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، ہاتھ نہیں روکتے ان کے، ہم بھی تو ان کے جرم میں پھر برابر کے شریک ہیں۔ اسی وجہ سے تو ان کی ہمت بڑھتی ہی جاتی ہے، یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے جاتے ہیں۔ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ ان لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف، اس کی فیملی نے آواز اٹھائی تھی، اور اس کے جرم میں انہوں نے ان کے بچے کی زندگی جو ہے وہ ختم کر دی۔ آج وہ بچہ اگر زندگی سے بچ بھی گیا تو معذوری کی زندگی گزارے گا، شاید وہ پتہ نہیں کتنی بہنوں کا سہارا ہو، کہ باپ کا بازو ہو بننا تھا، اس نے سہارا بننا تھا، جوانی کی عمر کو چھو رہا تھا، اس کے اپنے کتنے ارمان ہوں گے جی، لیکن انہوں نے سب اپنی غرور، انا، تکبر میں نیست و نابود کر دیے۔ تو کب تک یہ ہمارا قانون چلتا رہے گا ایسے؟ کوئی تو ہو جو اس کو روکے، کوئی تو ہو جو اس ظلم کے خلاف آگے بڑھے۔ یہ نظام بہت ہی لگتا ہی نہیں کہ ہمارا یہ پڑھا لکھا معاشرہ بن رہا ہے، یا ہم لوگ ایسے لگتا ہے ابھی تک جہالت میں جی رہے ہیں، جہالیت کا دور ہے۔ اور یہ بس اب کیا کہیں، لفظ خاموش ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے روکا جائے۔ سارے 62 افراد جو ہیں، یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، علاقے کے اور معززین ہیں، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جو اس وقت ان کو ظلم سے روک سکتا؟ کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوا اس کی چیخوں کا، اس کی پکار کا؟ وہ اس ماں کے دل پہ، اس بہن کے دل پہ، ان باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگا جن کا وہ لخت جگر تھا؟ ان کے دلوں پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کو بھی ان کی زندگیوں کی تلخیوں سے بچائے، اور ان لوگوں کے دلوں کا جو ہے سہارا بنے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈ پہنچائے۔ لیکن مشکل ہی ہے کہ وہ اپنی اس جوان لخت جگر کو سامنے دیکھ کے بھول پائیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، انشاءاللہ یہ ظالم
لوگوں کے سر پہ ضرور پڑے گی اور ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ظلم کے خلاف بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔